بن ابراہیم علیہ السلام، بن طارق، بن ناحور، بن سروج، بن رو، بن فائد، بن عابر، بن ارفخشاد، بن سام، بن نوح علیہ السلام، بن لامک، بن متوشالح، بن اخنون، ادریس علیہ السلام، بن یرد، بن ملحلئیل، بن کینان، بن آنوش، بن شیس اور بن آدم علیہ السلام۔ یہ تاجدار ختم نبوت، شان انبیاء، شان صحابہ، شان اہل بیت۔ یہ نبی کا گھرانہ ہے جو بت پرستی سے جن کو پاک بنایا، اہل بیت کیا کہنے ان کے۔ اللہ نے نبیوں کو دنیا میں بھیجا اور اللہ نبیوں کو کہتے تھے، نبی لوگوں کو کہتے تھے لا اسألکم علیہ مالا، لوگوں ہم تم سے مال نہیں مانگتے، لا اسألکم علیہ اجرا، ہم تم سے اجرت نہیں مانگتے۔ جیسے ہمارے جماعت والے ساتھی آئے ہیں یہ بھی یہی کہتے ہیں، نہ مال مانگتے ہیں، نہ ووٹ مانگتے ہیں، نہ نوٹ مانگتے ہیں، نہ یہ ہے وہ مال، نہ اجرت کا مطالبہ۔ اور مسجد میں آ جاؤ، اللہ رسول کی بات ہو رہی ہے، اللہ رسول کو راضی کر لو، کامیابی دین میں ہے، نبی کی طریقوں میں کامیابی، یہی آواز لگا رہے ہیں۔ یہی نبی بھی کہتے تھے ہم تم سے مال نہیں مانگتے، ہم تم سے اجرت نہیں مانگتے۔ ہمارے نبی بھی تشریف لائے، اللہ نے فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا، میرے نبی آپ بھی فرما دیجئے میں جو تمہیں دین کی باتیں بتا رہا ہوں، اللہ کی طرف بلا رہا ہوں، جنت کا راستہ دکھا رہا ہوں، لا اسألکم علیہ اجرا، میں بھی تم سے اجرت نہیں مانگتا۔ اللہ حکم دے رہے ہیں اپنے نبی کو اور نبی لوگوں کو کہہ رہے ہیں میں تم سے اجرت نہیں مانگتا، الا المودۃ فی القربى، اللہ نے فرمایا میرے محبوب ان سے کہو ایک چیز مانگتا ہوں، اللہ کے حکم سے ایک چیز مانگتا ہوں، وہ کیا ہے؟ میرے رشتہ داروں سے محبت کرو، میرے رشتہ داروں سے محبت۔ وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا، اور جو آپ کے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرے گا، نیکی کرے گا، اللہ فرما رہے میں اس کا اجر بڑھاتا چلا جاؤں، میں اس کا اجر بڑھاتا چلاؤں۔ بہت سارے واقعات اس پر لکھے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل بیت کے ساتھ اچھائی پر کیسے نوازا ہے۔ وہ بخارا کے اندر ایک عورت رہا کرتی تھی، خاوند کا انتقال ہو گیا، 3 چھوٹے بچے ہیں، ہجرت کر کے وہاں سے سمرقند آئی، کسی نے کہا یہاں مالدار آدمی رہتا ہے، مسلمان ہے، تیرے شاید مدد کر دے۔ مسجد میں بچوں کو بٹھا کے اس کے دروازے پر پہنچی اور اس کے سے ملاقات کی، کہنے لگی سید زادی ہوں، خاوند کا انتقال ہو گیا، کوئی میرے رہنے کا بندوبست کرو، میرے چھوٹے بچے ہیں۔ وہ کہنے لگا تیرے پاس سید زادی ہونے کی کیا دلیل ہے، ثبوت کیا ہے تیرے پاس؟ عرب لوگ ان کا آج بھی بعض عرب کے سے ملاقات ہوئی، عرب ممالک میں تشکیل میں گئے تو وہاں بھی انہوں نے اپنے گھر میں شجر نسب لٹکایا ہوا ہے، سارا شجر نسب نبی کے خاندان کا، خاص طور پر یمن میں جانا وہ تو جو ہے عین وہ سید ہیں، نبی کے ساتھ ان کا شجر نسب ملتا تھا، انہوں نے لٹکایا ہوا ہے۔ تو عرب لے کر پھرتے تھے کیونکہ ان میں جو ہے یہ عام رواج چلا آ رہا تھا، نسب کا بڑا حفاظت کرتے تھے۔ تو وہ کہنے لگا تیرے پاس جو ہے وہ سید زادی ہونے کی کیا دلیل ہے، کیا ثبوت ہے؟ کہنے لگے میرے پاس تو ثبوت کوئی نہیں۔ میں کہا جا پھر اپنا کام کر۔ وہ پھر وہاں سے لوٹ کر آئی، کسی نے کہا یہاں ایک مجوسی ہے، آگ کی پوجا کرنے والا، مسلمان نہیں غیر مسلم ہے، وہ بھی مالدار ہے، اس کے پاس چلی جا۔ وہ اس کے پاس گئی اور اس سے حال سنایا، اس نے آدمی بھیجا، ان کے بچوں کو لے کر آیا، رہنے کے لیے مکان دیا اور ایک خادم کی ڈیوٹی لگا دی ان کی ضرورتیں پوری کرنا۔ آدھی رات کا وقت، یہ آدھی رات کے وقت میں مسلمان خواب دیکھتا ہے، خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ سامنے جنت ہے اور بڑا محل ہے۔ اللہ کے نبی تشریف فرمائے ہیں، اللہ کے نبی سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ یہ کس کا محل ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ ایک ایمان والے کا محل ہے، ایک ایمان والے کا محل۔ تو وہ کہنے لگے یا رسول اللہ میں بھی تو ایمان والا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تیرے پاس ایمان والے ہونے کی کیا دلیل ہے، کیا ثبوت ہے؟ میری بیٹی تیرے پاس آئی تھی اور تو اس سے ثبوت مانگنے لگا، آج تو دکھا تیرے پاس کیا ثبوت ہے۔ آدھی رات کا وقت اور آنکھ کھلی ہے،
اور خادموں سے کہا وہ عورت کہاں گئی؟ وہ سید زادی. انہوں نے کہا وہ تو مجوسی کے گھر چلی گئی. آدھی رات کا وقت بھاگتا ہوا مجوسی کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے اور کہتا ہے، وہ مجوسی باہر نکلا، کہنے لگا اللہ کا واسطہ ہے میں وہ سید زادی مجھے دے دے. وہ کہنے لگے جاؤ، پہلے بن دے کے سودا کیا تھا، اب تو میں دیکھ چکا ہوں، جو خواب تو نے دیکھا وہ میں نے بھی دیکھا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا یہ تیرا محل ہے، میں اسی نبی کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو چکا ہوں. اہل بیت کے ساتھ اچھائی اللہ فرمائے میں اجر بڑھاتا چلا جاؤں گا. ایک مرتبہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور پریشان غمگین ہو کر بیٹھ گئے. اللہ کے نبی نے فرمایا کیا بات ہے ابا؟ یا رسول اللہ ہم باہر جاتے ہیں، یہ لوگ ہم سے بنو ہاشم سے اعراض کرتے ہیں، منہ پھیر لیتے ہیں. تو اللہ کے نبی کو غصہ آیا، آپ منبر پر تشریف فرما ہوئے اور اللہ کے نبی نے حمد و ثنا کے بعد فرمایا لوگو سنو، کسی کے دل میں اس وقت تک ایمان داخل نہیں ہو سکتا جب تک وہ میرے رشتہ داروں سے میری وجہ سے محبت نہ کرنے لگے. تو بھائیو اہل بیت کو تو بڑا مقام، صحابہ اور اہل بیت کوئی الگ نہیں ہیں. صحابہ بھی اہل بیت میں سے بھی ہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹیاں اللہ کے نبی کے نکاح میں، حضرت عثمان غنی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں اللہ کے نبی کی بیٹیاں. اب اس کی رشتہ داریاں صحابہ اور اہل بیت کوئی الگ نہیں ہے کہ باطل والوں نے ہمیں دکھا دیا کہ یہ الگ ہیں. نہیں، جس نے نبی کو ایمان کی حالت میں دیکھا وہ صحابی ہیں، وہ نبی کے گھر والے بھی ہیں، در والے بھی ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصیت سے بات چلی ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خنجر لگا، صبح کی نماز کے لیے جا رہے ہیں اور خنجر لگا اور تلوار کا وار لگا ہے جو سر پہ لگا ہے اور دماغ تک اس کا اثر پہنچا ہے. اور پھر اپنے بیٹوں کو وصیت کر رہے ہیں تو وصیت میں سب سے پہلی وصیت یہی تھی، اے میرے بیٹو اللہ کے سوا کسی سے امید نہ رکھنا، اللہ کے سوا کسی سے امید. تو بھائیو آج ہماری امیدیں مخلوق سے جڑ گئی ہیں. اللہ نے ہمیں مخلوق کے حوالے کر دیا. جس دن ہماری نظر اللہ کی طرف جائے گی، اللہ کی قسم، اور اس دن ہماری زندگی کے عمل نبی کے طریقے پر ہوں گے تو رب کی قسم اللہ کام بنائیں گے. میرا اور آپ کے نبی نے سچ فرمایا ہے، لا تزال طائفۃ من امتی قوامۃ علی امر اللہ. میری امت میں سے ایک گروہ ایسا ہوگا جو اللہ کے امر پر قائم رہے گا، جو نبی کی سنتوں کو مضبوطی سے تامے رکھے گا. لا یضرها من خالفها. میرے نبی کا فرمان 100% حق اور سچ ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا مخالفت کرنے والے اس گروہ کو نقصان نہیں پہنچا سکیں گے. کہ یہ نہیں فرمایا کہ تم ایٹم راکٹ حاصل کرو تو تمہیں تک مخالفت کرنے والے نقصان نہیں پہنچائیں گے. اور یہاں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو اللہ کے حکم پر، نبی کی سنت پر قائم رہے گا، ایک گروہ ایسا ہوگا اسے مخالفت کرنے والے نقصان نہیں پہنچا سکیں گے. اور کم از کم آج سے ہم نیت کر کے تو اٹھیں. انشاءاللہ حالات جو بنیں گے، اللہ نے قرآن میں وعدہ فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ. علماء تشریف فرمائے ہیں، اللہ قسم کھا کر فرما رہے، لام تاکید نون تاکید علماء نے کہا ہے یہاں کی یہ دو جمع ہو جائیں قسم کا فائدہ دیتی ہے. اللہ قسم کھا کر فرما رہے، مرد ہے یا عورت ہے، ایمان کی حالت میں عمل صالحہ میرے نبی کی غلامی اپنا کر آ جائے، میں دنیا کی زندگی بہترین بنا دوں. تو بھائیو زندگی ہماری بنے گی تو نبی کی غلامی سے بنے گی. صحابہ اور اہل بیت کی سیرت پڑھیں. آج کل نوجوان خاص طور پر ارطغرل ڈرامے دیکھ کر ارطغرل بننے کی تو کوشش کر رہے ہیں. نبی کی سیرت پڑھ کر، اہل بیت صحابہ کی سیرت پڑھ کر کبھی ان جیسے اعمال اپنانے کی کوشش ہی کوئی نہیں ہے. بہت سارے دیکھے ہوں گے آپ نے بھی، کوئی ارطغرل بن رہے ہیں ہمارے مظفر گڑھ میں جاننے والے، نہیں میرے بیٹے کو سمجھائیں، اسے کہیں تبلیغ میں وقت لگوائیں. کیونکہ کیا ہو گیا، کہتے ہیں بس وہ ارطغرل ڈرامہ دیکھتا ہے، کبھی ڈنڈا اتارتا ہے، کوئی چیز توڑ دیتا ہے، رات کہتے ہیں اون توڑ دی ہے اس نے. انہوں نے کہا جو چیز دکھائیں گے آپ وہی وہ دیکھیں گے. انہوں نے بچوں کو نبی کی سیرت پڑھیں، صحابہ کی سیرت پڑھیں، اہل بیت کی سیرت پڑھیں تو زندگی بھی وہی بنے گی. تو بھائیو کم از کم آج سے ہم نیت تو کر کے اٹھیں، ہر معاملے میں انشاءاللہ نبی کی زندگی اپنائیں گے.
نہیں پتا تو علماء سے پوچھیں، علماء کی خدمت میں جائیں اور تجارت بھی کریں، ملازمت بھی کریں، زراعت بھی، جس شعبے میں لگے ہوئے، لیکن ساتھ میں علماء کی رہنمائی لیں اور حلال طریقے پر رب کی قسم اللہ برکت عطا فرماتے ہیں۔ حرام میں کبھی برکت نہیں آئے گی، حرام میں پریشانی کے سوا کچھ نہیں، نظر آئے گا بڑے پیسے آ گئے حرام کے طریقے سے، لیکن رب کی قسم نہ چین ہے نہ سکون ہے، ذلت ہی ذلت ہے۔ حلال کی کمائی تھوڑی ہوگی لیکن اللہ برکت عطا فرماتے ہیں۔ آج سے نیت کریں انشاءاللہ علماء کی رہنمائی حاصل کر کے اپنے کاروبار کو نبی کے طریقے پر لے کر آئے، تجارت کو نبی کے طریقے پر، زراعت سے منسلک ہے کوئی آدمی اپنی کھیتی باڑی کو، اللہ کے نبی بازار میں تشریف لاتے ہیں، غلے کا ڈھیر لگا ہوا ہے اور آپ نے اندر ہاتھ ڈالا تو اندر گیلا تھا ڈھیر اور اوپر سے خشک تھا، اللہ کے نبی نے فرمایا یہ کیا؟ رسول اللہ رات بارش آ گئی جو ہے وہ گیلا ہو گیا، آپ نے فرمایا یہ گیلے والا اوپر کیوں نہیں ڈالا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے خیانت کی وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تجارت کے احکامات سکھائے ہیں اور زراعت کے احکامات سکھائے ہیں، ملازمت کے احکامات سکھائے ہیں، لیکن ہم علماء سے پوچھتے نہیں، اپنی مرضی سے کرتے ہیں، اس لیے پھر نقصان اٹھاتے ہیں۔ نہیں، نبی کے طریقوں پر اپنی زندگی کو لے کر آئیں، خود بھی آئیں اور پھر اپنے بچوں کو ان مدارس میں بھیجیں۔ رب کی قسم دنیا کی سب سے اعلیٰ ڈگری یہی ہے، ان دو بچوں کے سر پہ ابھی دستار بندی کی گئی ہے، ان سے بڑھ کر دنیا میں کوئی اعلیٰ ڈگری کوئی نہیں ہے، قرآن کی ڈگری سے اعلیٰ ڈگری کوئی نہیں۔ آج تو لوگ عالی شان کوٹی بنوا کے لکھواتے ہیں، ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، اس کا معنی ہے یہ اللہ کا فضل، اللہ جس کو عطا کرے، وہ یہی سمجھتے ہیں وہ جی ہماری کوٹی بن گئی تو یہ اللہ کا ہم پر فضل ہے، یہ نہیں پتا یہ تو اللہ فرما رہے انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تمہارے لیے بڑی آزمائش ہیں، بڑی آدم ہے۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور اولاد تو دنیا کی زینت ہے۔ تو ذالک فضل اللہ یہ کہاں لگنا چاہیے؟ ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے، اللہ قرآن میں فرما رہے اللہ کا فضل یہ نہیں ہم سمجھ لیں کہ جی یہ کوٹی بن گئی، عالی شان کوٹی دنیا مل گئی، اللہ کا فضل ہے۔ یہ تو اگر اللہ کا فضل ہوتا تو اللہ نبیوں کو عطا فرماتے، اللہ نیک لوگوں کو عطا فرماتے۔ کافر کو دنیا اللہ نے زیادہ دی ہے تو کیا خیال ہے اللہ کا ان پر زیادہ فضل ہے؟ یہ ہمارا غلط ذہن بنا۔ کوئی الیکشن جیت جاتا ہے تو لکھواتا ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، وہ یہ سمجھ رہا ہے شاید الیکشن جیت گیا تو یہ عزت ہے، جو ہار گیا وہ ذلیل ہو گیا۔ تو کیا خیال ہے پھر امام علی مقام حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو سب سے زیادہ عزت ملی ہے، حکومت نہیں ملی، عزت ملی ہے۔ اللہ رسول کو راضی کیا، ٹھوکر مار دی اللہ رسول کے حکم کی خاطر حکومت کو، اللہ نے سب سے زیادہ عزت دی، اور شمر کے نقشے نام ہی مٹ گئے، اولاد ہی مٹ گئی۔ آج تک کوئی شمر کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے، نہ کوئی اولاد نظر آتی ہے، اور امام علی مقام کا خاندان آج تک نہیں قیامت تک باقی رہے گا۔ یہ ہمارا غلط ذہن بنا کہ یہ الیکشن جیت گئے تو عزت ہے، امام علی مقام کو تو حکومت نہیں ملی عزت مل گئی۔ نہیں، عزت کیا ہے؟ عزت اللہ کا عزت تو ہے، یہ اللہ قرآن میں فرما رہے مومنین کے لیے، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ، اللہ کے لیے عزت ہے، اللہ کے رسول کے لیے، اور حصر کے ساتھ فرمایا عزت ہے ہی صرف اللہ کے لیے، صرف اللہ کے رسول کے لیے، وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اور ایمان والوں کے لیے عزت ہے۔ ہم عزت لینا چاہتے ہیں تو ایمان والی زندگی گزاریں، جو اللہ رسول چاہتے ہیں اللہ عزت عطا کریں گے۔ عزت کا وعدہ ایمان کے ساتھ ہے، مومنین کے ساتھ ہے، اور اللہ کا فضل کیا ہے؟ اللہ قرآن میں فرما رہے وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اللہ اپنے نبی سے فرما رہے اللہ نے آپ پر کتاب اللہ کو اتارا، والحکمہ، اور حدیث مبارکہ کو اتارا، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اور اللہ فرما رہے اللہ نے آپ کو اس چیز کا علم دیا جس کا آپ کو علم نہیں تھا، وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عظیمہ، اللہ فرما رہے یہی اللہ کا آپ پر سب سے بڑا فضل ہے۔ جس کا بیٹا حافظ بن گیا اس پر سب سے بڑا فضل، جس کا بیٹا عالم بن گیا اس پر سب سے بڑا اللہ کا فضل، جس کی بچی حافظہ بن گئی، جس کی بچی نے ناظرہ پڑھ لیا حافظہ بن گئی، عالمہ بن گئی، اس پر سب سے زیادہ فضل۔ اس لیے ہمارے استاد کہا کرتے تھے اس آدمی کو جس کا بیٹا حافظ بن جائے عالم بن جائے اسے لکھوانا چاہیے گھر پر ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جس کو چاہے عطا کر دے۔
آج ان بچوں کے ان 2 بچوں کی دستار بندی ہے، آج ان کے والدین پر اللہ کا بڑا فضل ہوا ہے، یہی تو فضل ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے حکومت عطا فرمائی، کیسی حکومت تھی؟ پرندے ان کا کہنا مانتے تھے، جنات ان کے تابع، ہوائیں ان کے تابع۔ تخت بلقیس کو ایک پلک جھپکنے میں جن اٹھا کر لے آئے، جن اٹھا کر لے آئے۔ انہیں تخت بلقیس بہت بڑا یمن کے اندر ہے، وہ تو کوئی عجیب بلا ہے، وہ جنات ہی لا سکتے تھے اور پلک جھپکنے میں لے کر آئے، جنات ان کے تابع۔ لیکن کہیں نہیں آتا کہ انہوں نے کہا اللہ نے ہم پر فضل فرمایا۔ ہاں قرآن میں آتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاؤُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، اللہ فرما رہے ہیں ہم نے حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو علم عطا فرمایا۔ پھر وہ کہنے لگے الحمدللہ الذی فضلنا، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے ہم پر فضل فرمایا ہے۔ اللہ کا فضل، یہ آپ جو ہے دعائیں دیں قاری زبیر صاحب کو اور قاری رمضان صدیقی صاحب کو، جن کی دعاؤں کی برکت سے یہ گلشن آباد ہے۔ حاجی رب العباس صاحب کو، محمد قاری محمد اجمل صاحب کو، حاجی سجاد صاحب کو جنہوں نے یہ زمین دی، اللہ ان کو صحت عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جو ہے وہ اس بیماری سے نجات عطا فرمائے، صحت عطا فرمائے۔ ان کو دعائیں دیں جنہوں نے ہم پر یہ فضل کیا اور یہ محنت میں لگے ہوئے ہیں کہ ہماری بچیاں بھی دینی تعلیم حاصل کریں، بچے بھی۔ یہی تو اللہ کا انعام ہے، من یرد اللہ بہ خیرن یفقہ فی الدین، اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ جس سے بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں اسے دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں۔ تو بھائیو، خود اپنی زندگی میں نبی کی زندگی کو زندہ کرنا اور اپنے بچوں میں دین کو زندہ کرنا ان کے لیے مدارس ہیں، اور خود اپنی زندگی میں دین لے لانا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اس کے لیے اللہ کے راستے میں نکالا جاتا ہے۔ بچوں کو تو آپ مدرسے میں بھیجیں، انہیں قرآن پڑھائیں، کوئی منع نہیں ہے کہ انہیں ڈاکٹر نہ بنائیں، انجینئر نہ بنائیں، لیکن پہلے انہیں مسلمان تو بنائیں۔ کتنے ایسے نوجوان تبلیغ میں جاتے ہیں، کوئی مرتبہ کوئی نوجوانوں نے کہا جی مولوی صاحب والد کا انتقال ہوا تھا، جنازہ پڑھا، دعا آتی نہیں تھی، قل واللہ پڑھ لی، میرا جنازہ ہو گیا، میرا جنازہ۔ وہ ہم سے پوچھتے ہیں تو میں سوچنے لگ جاتا ہوں یہ اس بچے کا تو قصور نہیں، یہ تو والدین کا قصور ہے جنہوں نے اس سے دین نہیں پڑھایا۔ آج بیٹا باپ کے جنازے پہ دعا نہیں مانگ سکتا۔ تو بھائیو، اپنی اولاد کو پہلے دین سکھائیں۔ یہ مدارس یہ سب سے بڑے خیر خواہ ہیں اور یہی دینی تعلیم ہی ہمیں بتاتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں جی میرا بیٹا نافرمان ہو گیا، میرا بیٹا نافرمان۔ ایک جو ہے نوجوان سے میں نے پوچھا، وہ کہ ان کے والد کہنے لگے جی میرا بیٹا اس کو ذرا ترغیب دیں، باپ کی قدر نہیں کرتا۔ میں نے اس بچے سے پوچھا، میں نے کہا بیٹا تیرا کیا نام ہے؟ کہنے لگے میرا نام شاہ رخ ہے۔ شاہ رخ؟ میں نے کہا یہ کون ہے؟ شاہ رخ کون سا نام ہے؟ کہنے لگا آپ کو نہیں پتا، یہ فلمی اداکار ہے، انڈیا کا بڑا فلمی اداکار ہے۔ میں نے والد سے کہا، میں نے کہا جس کے نام پہ آپ نے بچے کا نام رکھا ہے اعداد بھی تو ویسے ہی ہوں گی۔ تم صحابہ اہل بیت کے نام کے پر نام رکھو بچوں کا، اور یہ کس وجہ سے کہ دین سے دوری ہے، مدارس سے، علماء سے دوری ہے، اس لیے جو چیزیں دیکھ رہے ہیں بس اسی کے نام پہ نام رکھ دیا، اعداد بھی تو ویسے ہی ہوں گی۔ اور پھر انہیں کے جو ہے وہ طرز پر ہم اب ان کو تعلیم دیتے ہیں۔ نہیں بھائیو، علماء کی رہنمائی میں علماء نہیں منع کرتے کہ آپ بچوں کو دینی تعلیم نہ دیں۔ یہ ہمارے کتنے ایسے مدارس کے بچے ہیں جنہوں نے ٹاپ کیے ہیں، آگے ایم فل وغیرہ کر لیتے ہیں اور مختلف ڈگریاں حاصل کرتے ہیں، لیکن پہلے انہیں دین پڑھائیں، انہیں نماز تو آتی ہو۔ میرے اور آپ کے بعد وہ نماز پڑھ کے ہمارے لیے دعا تو کرے، ربی اغفر لی ولی والدیہ، اللہ میری بھی مغفرت فرما، میرے والدین کی بھی مغفرت فرما۔ اسی کے لیے یہ ادارے ہیں، آج سے نیت کریں انشاءاللہ کہ اپنے بچوں کو دینی تعلیم دیں گے انشاءاللہ، کرتے نیت انشاءاللہ۔ اپنے بچیوں کو بھی، ہمارے استاد تھے مولوی عبدالرحمن صاحب رحمہ اللہ، وہ فرمایا کرتے تھے ایک بچی دیندار بن گئی تو پورا گھر دیندار بن جاتا ہے۔ اگر مرد دیندار ہے تو وہ فرماتے تھے کہ دروازے تک دین آیا ہے، اندر گھر میں داخل نہیں ہوا، اور اگر عورت دیندار ہو گئی تو پورے گھر میں دین آ گیا۔ پھر ایک مثال دیا کر دیکھنے لگے، ایک اللہ والے تھے، ان کو ان کی بیوی کہنے لگی یہ تمہاری ساری گزرگی میری وجہ سے ہے۔ اللہ والے کہنے لگے میں صبح اٹھتا ہوں تہجد میں اور میں سارا دن جو ہے ذکر اذکار قرآن کی تلاوت، کبھی روزہ، وہ کہتی ہے سارے جو ہے وہ نیکی ساری ولایت تیری میری وجہ سے ہے، میں نہیں مانتا۔ بیوی کو کہنے لگا میں نہیں مانتا۔
انہوں نے کہا اچھا نہیں مانتے پھر دیکھ لینا۔ کچھ دنوں کے بعد وہ ہمارے یہ استاد مولوی عبدالرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی انتقال کر گئے، رائے میں مقیم تھے، تو وہ کہنے لگے کہ وہ بیوی نے ایک دن بلکہ وہ خامن کی تہجد کی نماز ایک دن رہ گئی، وہ سارا دن وہ تہجد کی نماز کے چھوٹنے کی وجہ سے پریشان۔ شام کو بیوی نے پوچھ لیا کیا بات ہے آج میں پریشان دیکھ رہی ہوں؟ کہنے لگے انہوں نے کہا آج میری تہجد کی نماز رہ گئی اس لیے پریشان ہوں۔ بیوی کہنے لگی پرواہ نہ کرو، کل کو جماعت کی نماز بھی رہے گی۔ انہوں نے کہا تم کیسے دعوے سے کہہ رہی ہو؟ کہنے کی بیوی نے کہا پہلے میں آٹا گوندتی تھی تو پہلے وضو کرتی تھی، آٹا گوندتی تھی تو ذکر کرتی تھی، روٹی پکاتی تھی تو باوضو ہو کر اور ذکر کر کے، کھانا پکاتی تھی باوضو اور ذکر کر کے، اب میں نے کچھ دن سے 1-2 دن سے وضو چھوڑ دیا، ذکر کرتی ہوں، اب میں ذکر بھی چھوڑ دوں گی، میں کچھ اور پڑھوں گی تو ہماری جماعت کی نماز بھی جائے گی۔ وہ بزرگ نے کہا میں مان گیا، میری ساری بزرگی تمہاری وجہ سے، ویسی کرو جیسی پہلے کرتے تھے۔ یہ تربیت عورت کو کہاں سے ملے گی کہ باوضو ہو کر آپ نے آٹا گوندنا ہے، آپ نے روٹی پکانی ہے، آپ نے سالن درود شریف اور ذکر کرتے ہوئے جو ہے وہ سالن پکانا ہے۔ اور علماء نے لکھا ہے جو عورت گھر میں جھاڑو لگاتے ہوئے ذکر کرتی ہے ایسے اجر ملتا ہے جیسے بیت اللہ میں جھاڑو لگا رہی ہے۔ یہی مدرسے میں سکھایا جاتا ہے، خدیجۃ الکبریٰ مدرسہ سامنے بنات کا مدرسہ، کہ ہماری بچیوں کی جو ہے تعلیم دینی ہو جائے، تربیت دینی ہو جائے۔ اور آج تک اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، بڑے بڑے دیکھے ہم نے نکاح بھی پڑھائے ہیں جو دنیا کی پڑھی ہوئی، کیونکہ عام طور پر لوگ کہتے ہیں جی کوئی پڑھی لکھی بہو ہماری بن جائے، باپ کی بھی فکر یہی ہوتی ہے ہمارے بیٹے کو کوئی پڑھی لکھی، وہ پڑھی لکھی چھوڑو، دیندار ڈھونڈ لو، کوئی دیندار ہو۔ ہم جتنے بھی پڑھے لکھے ہیں اکثروں کے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، اور دین سکھایا ہو جنہوں نے دینی تربیت کی ہو ان کے گھر آباد ہیں، اللہ دنیا میں دکھا رہے ہیں۔ تو بھائیو اپنے بچیوں کو وہاں بھیجیں اور بچوں کو یہاں تعلیم دلوائیں، اور خاص طور پر مدارس کے ساتھ، یہ تو انہوں نے مجھے نہیں کہا لیکن مدارس کے حالات پتہ ہے، ان کے ساتھ تعاون کیا کریں، یہ ہمارے خیر خواہ ہیں، ہمارا مال یہاں خرچ ہو گیا تو رب کی قسم ہمارے بیڑے پار ہو گئے، نہیں تو دنیا میں بھی تو لگتے ہیں، لوگ فخر کرتے ہیں۔ ایک آدمی مجھے کہنے لگا سرائکی میں، کہنے لگا میں تو غریب ہے، میں کیا ڈیموں، میں تھوڑی دیر کے بعد دیکھا اس نے سگریٹ لگا لی، سگریٹ لگا، میں کہا کتنی سگریٹ پی ویندے روزانہ؟ آدھے کئی ویلے 1 ڈبی چیک ویندا، کئی ویلے 1.5 ڈبی، زیادہ جوش چھڑ ویندا تو 2 ڈبی چیک ویندا۔ میں کہا 2 ڈبی 250 دی 1 ڈبی تھی گئی، 500 روپے دی تو روزانہ سگریٹا پی گندے، تو غریب کتنا ہے؟ 500 روپے، اور کوئی مسجد میں یا مدرسے میں دینے کی بات کریں تو وہی 10 روپے، میں کہ 500 روپے کی تو سگریٹیں پی جاتے ہیں، جو نری بیماری ہے، پیپڑے خراب، گردے خراب، اکثر ہو گئے، وہ جی پتہ چلا جی سگریٹ نوشی کی وجہ سے جگر کام چھوڑ گیا، بس فوت ہو گیا، ہے ہی بیماری جو ہے، اوپر لکھا ہوا بھی ہے صحت کے لیے مضر ہے، پھر بھی جو ہے وہ لوگ جب دین کی بات آتی ہے تو جی میں تو غریب آدمی ہوں۔ میرے ایک ساتھی تھے، تو ریٹائر ہو گئے، بابڑا میں تھے، مجھے ایک مرتبہ کہنے لگے مدرسے میں ایک بچے کا کتنا خرچہ ہے؟ میں نے کہا آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ کہنے لگے میرا ایک بیٹا ہے، ایک بیٹی، میں جب فضائل سنتا ہوں کہ حافظ قرآن کے لیے یہ فضیلت ہے، عالم کے لیے یہ فضیلت، میری بھی خواہش تھی کہ میرا بچہ حافظ بن جائے یا بچی حافظہ بن جائے، لیکن وہ حفظ نہیں کر سکے۔ اب میں جو ہے چاہتا ہوں میری وجہ سے کوئی بچہ حافظ بن جائے تو قیامت کے دن میری بھی شفاعت کا ذریعہ بن جائے۔ آسان کام ہے، گھر میں 3 بچے اپنے ہیں، ایک بچہ مدرسے کی، ایک بچے کی کفالت لے لیں کہ ایک بچہ میرا مدرسے کا بھی۔ اللہ کی قسم، اللہ کے نبی کی صحبت میں ایک صحابی بیٹھتے تھے، ایک ان کے بھائی کھیتی باڑی وغیرہ کرتے تھے، وہ آ گئے، یا رسول اللہ یہ میرا بھائی آپ کی خدمت میں بیٹھا رہتا ہے، میں کماتا رہتا ہوں، یہ کچھ نہیں کرتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا خاموش ہو جائے، شاید اسی کی وجہ سے اللہ تجھے رزق دے رہے ہیں۔ تو ایک بچہ اگر ہم کفالت کے لیے لے لیں، ایک گھرانہ، ایک گھر والے، ایک آدمی کہ میرے 3 بچے ہیں، نہیں آج سے میرے 4 بچے ہیں، ایک مدرسے کی بچی کی بھی کفالت کروں گا، اللہ کی قسم اس مدرسے کے بچے کی برکت سے اللہ آپ کے رزق میں برکت عطا فرمائے۔ اور یہ تجربے کی بات، تجربے کرنے نہیں ہیں، اللہ کے رسول پر ہمارا اعتماد و یقین ہو، لیکن بڑے تجربے لوگوں کے، لوگ بتاتے ہیں ہمیں اللہ کا فضل ہے، اس کی برکت سے اللہ نے دنیا بھی دے دی۔ آج سے نیت کریں انشاءاللہ مدرسے کے ساتھ بھی تعاون کریں گے، کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اور آخری بات، یہ جیسے تبلیغ والے آئے ہوئے ہیں، بھائی ہمارا اجتماع آ رہا ہے،
30 تاریخ کو انشاءاللہ قافلے جہاں سے جو ہے وہ لوگ جائیں گے. سواریوں کا بندوبست تو ہو چکا ہوگا، ہر علاقے سے جاتے ہیں. قاری صاحب کا 30 کو جو ہے وہ ان کا اپنا پروگرام ہے، وہ ظہر کے بعد ہے. ظہر کے بعد پروگرام میں شرکت فرمائیں، اور یہ تو رات کو عشاء کی نماز کے بعد پھر لوگ جاتے ہیں، روانہ ہوتے ہیں. تو نیت کریں کہ انشاءاللہ اجتماع میں ضرور شرکت کریں گے انشاءاللہ. اور یہ اجتماع میں لوگ جمع کرنے مقصود نہیں ہے کہ لوگ زیادہ جمع ہو جائیں. اللہ کا فضل ہے، پہلے ایک اجتماع ہوتا تھا، جگہ کم پڑ گئی، پھر 2 شروع ہو گئے، پھر جگہ کم پڑ گئی، اب 4 اجتماع ہو رہے ہیں، اب بھی جگہ کم ہوتی ہے. اب حضرات جاتے ہیں کتنا رش ہوتا ہے. تو لوگوں کو جمع کرنا مقصود نہیں کہ زیادہ لوگ آ جائیں، بلکہ ہمارے بڑے فرماتے ہیں کہ یہ لوگوں کو اس لیے جمع کرنا کہ ان میں دین کے مٹنے کا غم پیدا ہو جائے. دین کے مٹنے کا غم. ہمارے اجتماع بڑے فرماتے ہیں زیادہ لوگ آ جائیں تو ہمارے اجتماع جو ہے وہ قبول نہیں، کامیاب نہیں. لوگ تو جلسے وغیرہ جو زیادہ مجمع آ جائے تو ہمارا جلسہ کامیاب. ہمارے بڑے فرماتے ہیں اگر لوگوں میں یہ فکر پیدا ہو گیا کہ دین کے مٹنے کا غم، کم از کم اتنا کہ جیسے دنیا کا غم ہوتا ہے اتنے دین کے مٹنے کا غم پیدا ہو گیا، تو ہمارا یہ اجتماع کامیاب ہو گیا. تو آج سے نیت کریں انشاءاللہ، اوروں کو بھی تیار کریں. کہ اللہ کے راستے میں جب میں پڑھتا تھا وہاں رائیوڑ میں، تو جرمنی سے ایک ڈاکٹر آئے تھے. ان کے ساتھ کہنے لگے یہ میرا دوست ہے غیر مسلم. وہ کہنے لگے، میں نے کہا ادھر مسلمانوں کا میلہ لگتا ہے. کہتے کبھی یہ مجھے لے جاتا تھا ادھر عیسائیوں کا میلہ، ادھر جرمنی میں مختلف پروگرام میں. تو میں نے کہا آ جاؤ پاکستان چلتے ہیں، وہاں مسلمانوں کا میلہ لگا ہوا ہے. وہ ریونڈ آ گیا، یہاں 3 دن وہ رہا. پھر 3 دن کے بعد اس نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہوا. تو اس ماحول ہوتا ہے ایک، اس سے پوچھا آپ کس چیز سے متاثر ہو کر کلمہ پڑھ رہے ہیں؟ کہنے لگے میں نے دیکھا ایک آدمی آگے کھڑے ہو کر کہتا ہے اللہ اکبر، سارے کھڑے ہو جاتے ہیں. پھر وہ کہتا ہے اللہ اکبر، پھر سارے جھک جاتے ہیں، پھر سارے زمین پہ چلے جاتے ہیں. تو میں نے کہا کہ جس مذہب میں ایک آدمی کے پیچھے لاکھوں کا مجمع چل رہا ہو، ہمارے ہاں تو ہر ایک کی الگ رائے ہے. کہنے لگے میں نے کہا یہ جس ایک کے پیچھے چل رہے ہیں یہی سچا مذہب ہے. نماز نے متاثر کر دیا، لاکھوں کی نماز متاثر کر دی. کتنے لوگوں کو اللہ نے اس کی وجہ سے ہدایت عطا فرمائی. تو ہم اوروں کو بھی تیار کریں، نیت کر دیں انشاءاللہ. اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی 5 مرلے میں نا مسترد جماعت آ رہی ہے، 5 مرلے میں مسترد فرما رہے ہیں کہ انشاءاللہ جیسے یہ مردوں کی جماعت آئی ہوئی ہے، یہ اپنے گھر بار کو چھوڑ کر آئے ہوئے ہیں. ہر آدمی اپنے گھر میں سہولت ڈھونڈتا ہے. ہمارے ہاں بھی مانسیرہ کی گرمیوں میں جماعت آئی تھی. وہ کہنے لگے مولوی صاحب بس یہ ہماری تو یہی قربانی کافی ہے، ادھر مظفر گڑھ تو گرمی کا گڑھ ہے، جھنجھولائی میں سب گرمی میں. نہیں ہم تو گرمی سے ناواقف ہیں، ہم نے یہاں گرمی دیکھی. ہمیں اب بھی پتہ چلا کہ جو اللہ فرما رہے ہیں جہنم کی گرمی بڑی سخت ہے، یہاں پاکستان کی گرمی دیکھ لی. تو یہ لوگ اپنے جو ہے وہ گھر کی سہولت قربان کر کے آتے ہیں ہمارے پاس. تو ہمیں چاہیے ہم ان کے ساتھ زیادہ سے زیادہ بیٹھا کریں، نصرت کریں، لوگوں کو ملوائیں. پتہ نہیں کسی کی ملاقات سے کوئی کسی کو اللہ ہدایت عطا فرما دے، میرا اور آپ کا اس میں حصہ ہے. اور ہمارے بھائی فرما رہے ہیں کہ 5 مرلہ میں ادھر انشاءاللہ مستورات کی جماعت بھی آ رہی ہے، عورتوں کی جماعت. جو 5 مرلہ والے احباب ہیں وہ انشاءاللہ کل مستورات کی جماعت وہاں آ رہی ہے. اپنی مستورات کو وہاں بھیجیں، ان کا بھی ہم پر حق ہے کہ ان کو بھی دین کا پتہ چلے. اور اللہ کے فضل سے عورتوں کی قربانیاں بڑی زیادہ. ابھی ہمارے اسی سال کے شروع میں ہماری افریقہ جماعت گئی، مظفر گڑھ کی مستورات کی جماعت. ایک عورت کا وہیں انتقال ہو گیا اور پھر اس سے وہیں دفن کیا گیا. اور وہ جماعت والے کہنے لگے اس عورت کے جنازے میں اتنے لوگ آئے جتنی جگہ تھی. ایک مرتبہ لوگوں نے جنازہ پڑھا، پھر بچ گئے لوگ، انہوں نے دوبارہ جنازہ پڑھا، پھر تیسری مرتبہ جنازہ پڑھا گیا. اتنے زیادہ لوگ تھے کہ وہ جتنی جگہ تھی اس میں لوگ پورے نہیں آ رہے تھے. 3 مرتبہ لوگوں نے جنازہ پڑھا تب جا کر پورے ہوئے. اور اسی جنازے سے 15 نقد جماعتیں اللہ کے راستے میں نکلی ہیں ایک عورت کی قربانی پر. اور یہاں 60 آدمی پاکستان آئے. اس عورت کے جنازے پہ انہوں نے اعلان کیا کہ یہ عورت ہمارے پاس دین لے کر آئی، ہم پاکستان جائیں گے، وہاں دین سیکھیں گے. وہاں آئے اور ان میں سے کچھ لوگ یہاں مظفر گڑھ ان کے گھر والوں کو ملنے کے لیے آئے. ان کا بیٹا مفتی عبداللہ صاحب تھا، ان کو ملنے کے لیے، یہاں ان کے والد کو ملنے کے لیے، تعزیت کے لیے کہ آپ نے ہم پر احسان کیا کہ آپ کی گھر والی نے وہاں قربانی دی. اور قیامت کے دن جہاں صحابہ کی عورتیں اٹھیں گی
گی کہ دین کے لیے قربانی، وہاں یہ عورت بھی اٹھے گی اور اللہ کے دربار میں جو ہے وہ لوگوں کی سفارش کر کے جنت میں لے کر جائے گی۔ تو بھائی یہ 5 مرلے میں مستورات کی جماعت آ رہی ہے، تو جتنے احباب 5 مرلے والے بیٹھے ہوئے سارے نیت کرنا۔ حاجی عبد الغفار اوڑ کے گھر انشاءاللہ جماعت آ رہی ہے، تو انشاءاللہ ترتیب ان سے پتہ کر لیں، وہ وہاں پہ پتہ چل جائے گا بھائی کس وقت مستورات کے اعمال 2 وقت ہوتے ہیں، صبح کے وقت اور ظہر کے بعد، تو اس میں اپنی مستورات کو بھیجا کریں۔ تو سب نیت کرتے ہیں 5 مرلے والے انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ 2-4 منٹ وہ میرے رفیق سفر ایک ساتھ ہیں، تو ان کی بھی جو ہے